السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ما بعد. حاضرین مجلس، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کی جماعت پر، رسولوں کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درس قرآن کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایک درس قرآن کا بھی سلسلہ شروع کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں تیار ہوں اور اس سلسلے کی شروعات ہونے جا رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین اس سلسلے کو کامیاب کرے اور ہم تمام کے نجات کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے اس کی شروعات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اگر کوئی بھی شامل رہے گا. اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بتلائی جائیں گی، ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کہہ لیں یا تشریح کہہ لیں. بہت زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا، کم وقت میں زیادہ باتیں یا پھر جامع باتیں انشاءاللہ ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا، فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے جائیں، شروع کرنا چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نیک کام کی طرح یہ بھی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک نیک کام ہے اور یہ عظیم نیکی، اس عظیم نیکی سے شیطان روکنے کی کوشش ضرور کرے گا اور پورا اپنا شیطان زور لگا دے گا. اس وجہ سے کہ انسان قرآن کریم کی جب تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر خصوصاً پڑھتا ہے تو شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی، خصوصاً جب قرآن کریم سمجھ کر پڑھا جائے. کیونکہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو اتنی تکلیف شیطان کو نہیں ہوتی، لیکن سمجھ کر پڑھیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس کی وجہ معلوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی قرآن کریم کے اندر پول کھولی گئی کہ شیطان کے اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا بڑا انسانوں کا دشمن ہے، کتنا بڑا مکار ہے، جھوٹا ہے. یہ اس کی پول کھولی گئی ہے. اس وجہ سے وہ مزید کوشش کرے گا کہ اس چیز سے انسانوں کو روکا جائے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروعات یہاں سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جو کہ ہر سورت کے شروع میں پڑھا جاتا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. دیکھیے، رحمان کا مطلب عموماً مہربان کیا جاتا ہے، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا کیا جاتا ہے. تقریباً دونوں کی سیم میننگ ہوتی ہے، رحمان اور رحیم یعنی رحم کرنے والا. دیکھیے، رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. رحمان ہے اللہ رب العالمین دنیاوی اعتبار سے اور رحیم ہے اخروی اعتبار سے. رحمان دنیاوی اعتبار سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے اور جو اس کے نافرمان لوگ ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے.
اور دونوں لوگوں کو سامان زندگی مہیا کرتا ہے اللہ رب العالمین. لیکن رحیم کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ خصوصاً اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ اخروی زندگی میں یعنی آخرت کی زندگی میں رحم فرمائے. یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے مفہوم میں. تو رحمان ہے دنیاوی اعتبار سے، رحیم ہے اخروی اعتبار سے جو مومنوں کے ساتھ خاص رحم فرمائے گا اللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، وہی رحمان الرحیم جس کی میں نے ابھی تشریح کی. مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین یوم جزا کا مالک، جس دن لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا اس کا اللہ رب العالمین مالک ہے. ویسے تو اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اسپیسیفک یہاں اللہ رب العالمین کو کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن کا بھی مالک ہے. یہ عقیدے کی بات ہے کہ اس دن بھی اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہوں گی کہ آپ کو بدلے کے طور پر کیا ملنا ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین ہی کی سے مدد مانگنی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلائی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العالمین ہمیں سب سے سیدھا راستہ دکھا، جو صراط مستقیم جسے کہا گیا ہے. دیکھیے یہی صراط مستقیم ہے جہاں پر شیطان بیٹھا ہے، یہی صراط مستقیم ہے جہاں پر شیطان بیٹھا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایک تو سیدھے راستے کی دعا، پھر شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے، شیطان کے شکنجے میں نہ پھنسیں، یہ بھی دعا اس میں شامل ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ دکھلا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے، یعنی جن لوگوں پر تیرا انعام ہے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط مستقیم اور ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما جن پر تیرا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہم جائیں جو غضب والے ہیں، جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر ہم چلیں یا پھر جائیں، یا کہ پھر ہمیں ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی نہ ملے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جن پر غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اور گمراہ کون ہوا ہے، کن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے، اس سے یہودی اور نصرانی مراد ہیں. تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور ہر نماز میں اس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں. یہ بہت ہی اہم دعا ہے جن کو ہم سورۃ الفاتحہ میں پاتے ہیں اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے اندر چند چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کی ابتداءً شروعات میں تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، پھر اس کے بعد سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کو سمجھا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ عبادت کرو تو میری ہی کرو، اور مدد مانگو تو مجھ سے ہی مدد مانگو. ہر نماز میں، یا یوں کہیے کہ ہر رکعت میں اس کا ہم اقرار کرتے ہیں. پھر آخر میں جو آخری آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ رب العالمین نے راہ ہدایت کی دعا بتلائی ہے کہ یہ راہ ہدایت کی دعا ہے. تو بہت اہم اور جامع ہے. دعا کے طور پر بھی ہمارے لیے سورہ فاتحہ، عقیدہ توحید کے طور پر بھی، اور اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے اعتبار سے بھی. تھوڑا سا اور وقت لیں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے. سورۃ البقرہ کی بھی سورۃ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کا بھی اختصار کے ساتھ میں واضح کر دوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. دیکھیے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا اس طرح الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، الف لام را حمیم. اس طرح سے آپ نے بارہا پڑھا ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کا مطلب کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس کی پوری تفصیل ہے. اختصار کے ساتھ میں یہ بتلا دوں کہ کفار مکہ جو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے،
تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ چیلنج تھا کہ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے تو تم بھی عرب ہو، تمہیں بھی اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز ہے، تم فخر کرتے ہو کہ ہمیں بھی عربی بہت آتی ہے، تو ٹھیک ہے تمہیں بھی چیلنج ہے، تم بھی اس طرح گڑھ لو۔ قرآن کریم میں باقاعدہ اس طرح کی آیتیں ہیں، اور پھر الف لام میم الف لام را اس طرح کے جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے اور کہا کہ اگر واقعی تم فصاحت و بلاغت میں بلند مقام رکھتے ہو تو اس کا معنی بتلا کر دکھلاؤ، آخر وہ عاجز رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بتلایا نہیں۔ تو یہ دراصل کفار مکہ کو یا پھر جو بھی منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے لیے یہ چیلنج ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک نہیں ہو سکتا، شک نہیں کر سکتے، شک ہے ہی نہیں، جو بھی چیزیں ہیں اس میں برحق ہیں، صحیح ہیں، سچ ہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ جو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں اگر اس کو پڑھیں سمجھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت ضرور دے گا۔ اب اللہ رب العالمین کچھ اوصاف بتلا رہے ہیں متقیوں کے، کہ متقیوں کے کچھ اوصاف، کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین پر ان کا پختہ یقین ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے حسب حیثیت حسب استطاعت خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلائیں، اور کیا بتلایا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے اور آپ سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، جو کتابیں نازل کی گئی ان پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت پر حقیقی معنوں میں یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک جو اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یا سیدھے لفظوں میں کہیں کفر کرنے والے ہیں، باغی بغاوت کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا سواء علیہ، برابر ہے ان پر برابر ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کو آپ جہنم سے ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان پر، ڈرائیں گے تب بھی ان کی صورتحال وہی رہے گی، نہیں ڈرائیں گے تب بھی ان کی صورتحال وہی رہے گی۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے انہی کی نسبت مزید ایک آیت کریمہ نازل کی، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یہ حق بات قبول کرنے کے لیے ان کا دل راضی بھی نہیں ہوگا اور ان کے کان اس چیز کو سننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوں گے۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے، یعنی حق بات انہیں دکھیے گی ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل پوری طریقے سے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی انسان کفر و عناد میں اور انکار میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس پر نصیحتیں کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ نصیحت کریے تب بھی ان کی صورتحال وہی ہے، نہ کریے تب بھی وہی صورتحال ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ پہلا رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ آپ اس کا معنی بتلائیں جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم وغیرہ،
اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ کتاب ایسی ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، بالکل گنجائش نہیں ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد متقین کے کچھ اوصاف اللہ رب العالمین نے بتلائے۔ پھر اس کے بعد اوصاف بتلانے کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے نصیحت کریے یا نہ کریے، ایمان لانے والے نہیں۔ پھر ان کے بارے میں کہا کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔